تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں، میں تو گوشت پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے، یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ یہ سارے جگ سے نرالا آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، زمین کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، ہم تم انشاءاللہ آقا کے سچے کتے، ہاں، اور کتے کی وقتی طور سے علامت کبھی کبھی بھونکتا ہے، ہم ان کو دشمنوں کے لیے ہم آقا کے کتے ہیں انشاءاللہ، سچے کتے ہیں، ان کو یہ بات گوارا نہیں ہے، حلیم کریم ہے کہ ہم کتے کہیں، لیکن خاموش ہو جاتے، تم ایسا کہتے تو میں کیا کروں، وہ نہیں چاہتے ہم ایسا کریں، کتے وہ تو پیار سے بلاتے ہیں سب کو، لیکن ہم حیثیت کو دیکھیں اپنی، ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے ان کے سامنے، اس لیے کرنے سے ان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، یہ کتنا مجھے چاہتے ہیں، میرے لیے بھونکتے بھی ہیں، اللہ، کیونکہ جنہوں نے یہاں بھونکا ہے یا ایسے کیا ہے ان پہ ایک فضا تاری ہوئی ہے، میں جس دن یہاں بھونکا ہوں میرے اندر ابال آیا ہے، اللہ کا۔ لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، یا یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں، آقا جی کے کتے ہیں، وو 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 وو، سر آپ ہنس رہے ہیں، یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو، وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو۔ تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے، یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے، وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ، مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا، مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا، یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں، اس کی بجائے وہ کہ وہ والا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، آپ کے اس وقت ظاہر آپ کو گھر کے دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا، تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پلا چھوٹا آپ کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں، تو آپ اس کو پہلے اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں۔ سر ظاہر ہے کتا کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کتا تو پھر یہ ہے، کتے کا یہ سٹیٹس ہے، پھر ہم تو علمی بات کریں گے۔ اسی لیے ان کے پاس آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس علم بس کریں ہو یار، زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں، آپ تھوڑا سا بھی حاصل کر لینا، آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں۔
او جی عشق کے چلے نمبر لے گئے. عشق میں سب کچھ جائز ہے. سر ہم کہتے ہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر تھا, وہاں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور اس میں آگے الفاظ بھی ہیں, جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا. اتنا میں گمراہ نہیں بھی ہوا, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اس سے ابھی تو نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے, کہنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ عشق میں کر رہا ہوں, میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا, میں نے آپ کو مستقل بذات تو نہیں مانا, میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا, عطائی طور پہ. یہ ساری کہانیاں تو کرا دینے 14ویں صدی دیاں, کوئی کہانی نہیں. یہ کہانیاں اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی, اس وقت سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا, سیدھا سیدھا. مسند احمد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. کیونکہ تکوینی معاملات کو, تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے. ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہے, کئی معاملات میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں, تو بالکل ٹھیک ہے, تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں, لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں سر. وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی, اس نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِهِمَا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا, وہ گمراہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا, آپ فرمایا بئس الخطیب وانتا, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. یا آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک کیا ہیک کیا ہیک ہے, جڑا ڈھو کی ہیک آ کے ہیک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. حالانکہ جو ڈھو کی ہیک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں, میں نے کوئی اللہ کے ساتھ آپ کو ملایا تو نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, یہ الفاظ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا ومن یعصیہما, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اس میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی ہے. آپ اتنی اس کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن ان کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے, یہ موحدین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اتنا غصہ کہ اونٹ اپنی بوتھی پائی تو غائب کر. اس ٹائم تے مینوں اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ تم یہ کہو, اور اب یہ جو نعرے لگوا رہے ہیں آقا جی کے کتے ہیں, اور ساتھ آگے مرید کہتے ہیں وو 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 وو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا آپ نے عشق کا معیار قائم کیا ہے؟ خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں, اور جن کو کہانیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا, پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اصل میں یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. صحابہ کرام رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا. وہ ایک ایک معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال پہ, اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط کام نہیں کیا, اللہ کے لیے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں, میں بھی درود شریف کا قائل ہوں, کہ مجھے گستاخ رسول ہی نہ سمجھ لیا جائے. لیکن چھینک کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال.
उसने नहीं कहा कि भाई आप दुरूद शरीफ के मुनकर हैं। या हम किसी को कहते हैं ना कि दुरूद शरीफ हज़रत बिलाल ने नहीं पढ़ा अजान से पहले, बाद में तो ठीक है, सही मुस्लिम में हदीस है जो अजान का जवाब दे फिर दुरूद शरीफ पढ़े फिर अलवसीला वाली दुआ मांगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी, वो ठीक है। तो ये हमें कहते हैं आप लोग जो है वो मतलब ये इश्क की बातें हैं, ठीक है, हमको गुस्ताखी तो नहीं कर रहे। तो उसने तो नहीं कहा अब्दुल्ला बिन उमर हम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के गुनाह तो नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने किन चीजों को किस तरीके से तालीम फरमाया। मना किधर है जी, मना किधर है? ओ मना इसी चीज से ही हो गया ना जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो है जो दीन में दाखिल कर दिए जाए, वो बिदअतें हैं और तमाम बिदअतें गुमराहियां और गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली हैं। एक कैटेगोरिकल जुमले से ये सब कुछ मना हो गया। मुझे बताएं कि जनाजे की अज़ान मना कहाँ है? इसका जवाब देंगे कि साबित नहीं है। फकी एंटी वैनम इल्जामी जवाब। ईद की अज़ान मना किधर है? खैर है दे लिया करें, कोई गुनाह का काम तो नहीं अज़ान देना। कहते हैं नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दी। आपकी तो डॉक्ट्राइन थी दी हो या ना दी हो, जो भी नेकी का काम है कर लिया जाए। आप तो कब्रों पे भी जाने देते हैं जाके। सारी कहानी है। मैं शेख साहब के मुरीदीन से कहूंगा खुद भी तौबा करें और शेख साहब के ऊपर भी तौबा पेश करें, वरना फौरन से पहले इनसे अपना ताल्लुक तोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों पे आ जाए और एक बार झूम के कह